واسا لاہور کی لیبارٹری میں شہر کے مختلف علاقوں کا پانی ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ شہر کو پانی فراہم کرنے والے 596 ٹیوب ویل سے پانی کے نمونے مستقل بنیادوں کے علاوہ لوگوں کی شکایات کی بنا پر بھی یہاں لائے جاتے ہیں۔ اس کے لیے شہر میں 2 موبائل لیب اور ایک سیمپلنگ وہیکل موجود ہے۔ ہمارے جو ٹیوبویلس ہیں ان کا ہمارا اینولی ہم انہیں چیک کرتے ہیں، کیونکہ کیمیکلی پیرامیٹرز میں چینج نہیں آتا ایک دم سے۔ واسا لیبارٹری ISO کے بین الاقوامی معیار کے مطابق منظور شدہ ہے اور روزانہ پانی کے 35 مختلف نمونے ٹیسٹ کرنے کی پابند ہے۔ اس سے پہلے واسا نجی اداروں پر انحصار کر رہا تھا، جس سے حکام کے بقول نقصان ہوا۔ مختلف لیب سیمپل لے لیتی تھی، ہمارے پاس خود کیپیسٹی نہیں تھی آرسینک چیک کرنے کی۔ اس میں یہ ہوا مختلف لیبس میں غلط رپورٹنگ کر دی، تو اس کے بعد پھر ہم نے پنجاب یونیورسٹی والوں سے رابطہ کیا۔ پھر جو میکسیمم 50 ملی گرام پر لیٹر، زیادہ نہیں تھا۔ شہر کے تمام ٹیوب ویلز کے پانی کو جراثیم سے محفوظ بنانے کے لیے کلورین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ماہرین کی نظر میں لاہور کے بعض علاقوں کا پانی پینے کے لیے محفوظ نہیں۔ دریائے راوی لاہور کے شہریوں کے لیے زیر زمین پانی ریچارج کرنے کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، لیکن اس میں بھی لاہور کی 13 بڑی ڈرینز کا فضلہ کسی قسم کی ٹریٹمنٹ کے بغیر ہی آ گرتا ہے، جو اپنے ساتھ زہریلا کیمیائی مواد، گھریلو اور صنعتی فضلہ لاتا ہے اور لاہور کے واٹر ٹیبل کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق لاہور کے بعض علاقوں میں اثر و رسوخ رکھنے والی سیاسی شخصیات نے اپنے ادوار میں 2 سے 3 بار پانی کی نئی پائپ لائنز بچھا دی، لیکن شہر کے بیشتر حصوں میں پانی کا ترسیلی نظام اب بھی 30 سے 40 سال پرانا ہے۔ انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ ساری ساکنگ پٹس کے اندر جا رہی ہے، اب وہ جا کے ڈائریکٹلی جا کے ڈرنکیبل واٹر کو گندا کرتی ہے۔ وہ میں نے فیکٹریاں سیل کی، ان کے وہ ساکنگ پٹس ان کی بند کی اور ان کے اندر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا چکے ہیں۔ واسا حکام کا دعویٰ ہے کہ وہ 6000 کلومیٹر پر پھیلے ترسیلی نظام کے ذریعے 70 لاکھ سے زائد صارفین تک صاف پانی کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں، لیکن واسا کے مطابق شہر کی حدود پھیلنے سے بہت سے ایسے علاقے بھی لاہور کا حصہ مانے جاتے ہیں جو در حقیقت واسا کی حدود سے باہر ہیں، لیکن محققین ان علاقوں کو پانی کی رپورٹس لاہور کے نام سے شائع کر دیتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی ایریٹک قسم کی رپورٹس بھی مس گائیڈ کرتی ہیں، اور اس میں صرف فائدہ بوتلوں والی کمپنیوں کو ہوتا ہے۔ 90s سے پہلے بوتلوں کا پانی اویلیبل ہی نہیں تھا، ہر بندہ ٹیپ واٹر پہ ڈیپینڈنٹ تھا۔ اس میں لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا چھت کی ٹینکی اگر صاف نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی پولوشن ہو سکتی ہے، تو وہ پریفر کریں جو پینے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے استعمال کرنا ہے پانی، وہ دروازے کے پاس جو ٹیپ لگی ہے وہاں سے لے لیا کریں۔ لاہور میں کسی کو دو رائے نہیں ہے کہ پانی فزیکلی ٹھیک ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو لاہور کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی پانی کی فراہمی کی ذمہ داری منظم محکموں کو سونپنی چاہیے۔ جو ایریاز TMA کے انڈر آتے ہیں وہاں پہ ابھی بھی آپ کو بعض علاقوں میں جوہڑ ملتے ہیں اور وہاں سے ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ واسا ہو یا اینی ادر گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، they need to come up with a combined solution for those suburbs۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی کے معیار کا براہ راست تعلق زیر زمین پانی کی مقدار سے بھی ہے، کیونکہ سطح کم ہونے سے کثافتوں کے پانی میں شامل ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے، جس کے لیے واسا مستقبل میں میٹر کے ذریعے پانی کو بلوں کے باقاعدہ نظام کی طرف لانے پر غور کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ادارہ BRB کینال پر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا کر 5 کروڑ گیلن روزانہ کی بنیاد پر پانی فراہم کرنے کے منصوبے پر کام شروع کرنے والا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔